معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کی فرضیت ذکر کرتے ہوئے کئی بار یہ بات دہرائی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، دشواری اور سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے روزہ جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، یہ روزہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت کے طور پر اور اس کے انعام کے طور پر ہم کو اپنانا چاہیے اور اسے اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں روزے کے احکام بیان کرتے ہوئے اس بات کی تعلیم دیا ہے کہ روزہ وقت ہوتے ہی فوراً توڑ دیا جائے، کھول دیا جائے، افطار کر لیا جائے اور سحری کھائی جائے تو اس کا جو آخری وقت ہے وہاں آخر میں جا کر کے سحری کھائی جائے۔ گویا کہ ایک طرف سے یہ تاکید ہے کہ جب وقت ہو جائے تو افطار کرنے میں جلدی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر مع عجل الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا مع عجل الفطر، دین اس وقت تک غالب اور سربلند رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ ایک تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر وجهها النجوم، میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہے گی جب تک افطار کے لیے ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کرے گی، یعنی تاخیر سے افطار نہیں کرے گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جیسے ہی سورج کی کسیاں غائب ہو جاتی آپ فوراً روزہ کھول دیتے۔ لیکن یاد رہے جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا جائے۔ روزہ کھولنے کا جو وقت ہے وہ غروب شمس ہے، سورج کا ڈوبنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اقبل الليل من هاهنا واقبل النهار من هاهنا فقد افطر الصائم، جب دن یہاں سے چلا جائے اور رات یہاں سے آ جائے تو سمجھ لو کہ روزے دار نے افطار کر لیا یا اس کے افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ اس لیے یہ جو جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً افطار کر لیا جائے۔ احتیاط کے نام پر 2 منٹ 3 منٹ تک انتظار کرنا اور جان بوجھ کر کے وقت کے بعد تاخیر کرنا اور اسے احتیاط کا نام دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہے جو کسی بھی صورت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے سحری کو مؤخر کر کے تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان معاشر الانبیاء امرنا بتاخیر سحورنا وتعجیل فطورنا وان نضع ایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ یہ انبیاء کو حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر انبیاء کے ذریعہ یہ اللہ کا حکم پوری امت کو شامل ہے۔ اسی لیے عمرو بن میمون اودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجلهم فطرا وابطاهم سحورا، اصحاب نبی اور صحابہ کرام لوگوں میں سب سے جلدی اور تیزی سے افطار کرنے والے تھے اور سب سے تاخیر سے افطار سحری کھاتے تھے، لیٹ کر کے سحری کھاتے تھے، لوگ کے بالکل آخری حصے میں سحری کھاتے تھے۔ اسی لیے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھائی
اور شہری کھانے کے بعد فوراً نماز میں گئے. پوچھا نبی مالک نے کتنا فاصلہ تھا شہری اور نماز میں؟ کہا 50 آیتوں کے پڑھنے کے وقت. یعنی شہری سے فارغ ہوئے کہ وہ اذان کا وقت ہے، اس کے بعد جماعت میں شریک ہو گئے تو وہی 10 سے 15 منٹ میں آدمی 50 آیت آسانی سے پڑھ لیتا ہے. تو اس نے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہری کھاتے تھے. تو شہری میں تاخیر کرنے کا مطلب ہے جو وقت اس کا ہے اس وقت کے اندر آخر میں کھانا، وقت کے بعد لے جا کر کے یعنی فجر کا وقت ہو جانے کے بعد شہری کھانا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اور جو تاخیر کا حکم دیا گیا ہے اس تاخیر کا مراد وقت کے آخری حصے میں ہے. جو وقت متعین کیا گیا ہے طلوع فجر اس کے بالکل قریب میں آپ جا کر کے شہری کھا کر کے فارغ ہوں، کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ وقت ملے گا اور آپ کا روزہ بندہ ہی نہیں ہوگا. البتہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رخصت دیا ہے. وہ سبق ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سمع احدكم النداء والغناء في يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. جب کوئی آدمی فجر کی اذان سن لے اور شہری کھا رہا ہو تو اپنی شہری کھانا بند نہ کرے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے. یہ رخصت ہے ایسے انسان کے لیے جو شہری کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے اس کو دیر ہو گئی تو اس کو شریعت نے رخصت دیا ہے، وہ کھا سکتا ہے. وقت اگر کچھ گزر گیا، کچھ تاخیر ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا پھر بھی اگر وہ کھا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دیا، وہ کھا سکتا ہے. لیکن وہ انسان جو وقت سے پہلے کھا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے کھا چکا بیٹھا ہوا ہے انتظار کر رہا ہے جب اذان ہوئی تو دوڑا گیا پانی پینے کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے شہری کر چکا یا نہیں کر چکا بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد اذان کا انتظار کر رہا ہے، اذان ہوئی اور جلدی سے گیا دوڑا پانی پیا تو اس شخص کا روزہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی پہلے سے کھا رہا ہے تو شریعت نے اس کو رخصت دیا ہے کہ وہ اپنی شہری پوری کر سکتا ہے، صرف اسی انسان کو جو پہلے سے کھا رہا ہے. لیکن جو بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے ایسی کوئی رخصت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. اس لیے شہری میں تاخیر کرنے کا مطلب سمجھ لیں کہ وقت کے اندر تاخیر کرنا ہے. فجر تعظیم کے آخر میں آپ کو شہری ختم کرنا ہے، فجر صادق میں نہیں، کیونکہ فجر صادق نماز کے لیے ہے، شہری کے لیے نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.